ترقی کا راز کس چیز میں؟ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو بہت ہی عقلمند اور دانا تھی۔ اس کو فطرت کے عجائبات دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ کبھی وہ جھیلوں کی سیاحت کر رہی ہوتی تو کبھی جنگل و بیاباں میں بھٹک رہی ہوتی۔ ایک دن وہ کسی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کی تگ و دو میں تھی کہ اس کو وہاں ایک اجنبی شخص ملا۔ اجنبی بھی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، البتہ اس کے پاس اپنا کھانا اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے عورت سے درخواست کی کہ اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو۔ عورت نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے کچھ خوراک نکال کر اجنبی کو دینے لگی۔ اجنبی نے اس کے بیگ میں جھانکا تو وہاں ایک قیمتی پتھر پڑا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد اجنبی نے مہربان عورت کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی ایک اور فرمائش بھی کر ڈالی۔ اے مہربان خاتون، آپ کے بیگ میں موجود پتھر مجھے پسند آیا ہے، اگر آپ مجھے وہ دے دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ عورت نے بڑی بے نیازی کے ساتھ دوبارہ بیگ کھولا اور وہ پتھر اجنبی کے سامنے رکھ دیا۔ اجنبی بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں اس کی قیمت لگانے لگا، جو کہ ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ وہ مستقبل کے خواب دیکھنے لگا۔ وہ سوچنے لگا، میں نے در در کی ٹھوکریں کھا لی، لیکن اب میری زندگی بدلنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس پتھر کو سینے سے لگائے وہ پہاڑ سے نیچے اترا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ ایک بار پھر پہاڑ پر آیا اور اس عورت کو تلاش کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے کچھ ہی فاصلے پر عورت بیٹھی ہوئی ملی۔ عورت نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اب کیا چاہیے؟ اجنبی بولا، اے مہربان اور دانا عورت، یہ پتھر واپس لے لیجئے۔ مگر کیوں؟ عورت نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے، پھر واپس کیوں دے رہے ہو؟ اجنبی بولا، میں نے آپ سے یہ بیش قیمت پتھر مانگا، اگر کوئی اور انسان ہوتا تو وہ ہرگز مجھے نہ دیتا، لیکن آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھے یہ پتھر دے دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس سے بڑی دولت ہے اور وہ یقیناً کوئی علم اور فیض ہوگا۔ بس مجھے وہ حکمت دے دیجئے، مجھے اپنے جیسا بڑا دل اور بڑا ظرف دیجئے، مجھے اس قیمتی پتھر کی ضرورت نہیں۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ علم و حکمت سے نواز دیتا ہے تو اس کی بدولت اس کا دل بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس علم کو دوسروں میں بانٹنا چاہتا ہے اور یہ چیز اس کو سکون و اطمینان کی دولت عطا کر دیتی ہے، جبکہ دنیا دار کا معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس اگر دولت آ جاتی ہے تو اس سے وہ خوشی اور سکون حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ مزید خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی اس سے بڑھ کر مالدار نہ ہو جائے۔ اس کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی اس کا سارا مال و زر چھین نہ لے، اور یہ چیز اس کی راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے۔ مجھے ایک دانا آدمی کا قول یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کبھی سیکھنا مت چھوڑیں، کیونکہ زندگی کبھی سکھانا نہیں چھوڑتی۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے تو پوری کائنات اس کے لیے ایک کتاب بن جاتی ہے۔ طلوع ہوتا سورج اس کے لیے راہبر اور رہنما بن جاتا ہے۔ زندگی کا ہر موڑ اس کے سامنے ایسی چیزیں آشکار کر دیتا ہے جو اس کو نئے پہلوؤں سے روشناس کراتا ہے۔ بس ضرورت ہے تو ایک دیکھنے والی آنکھ کی، احساس سے لبریز دل کی، خوبصورت خیالات اور سوچنے والے دماغ کی۔ میں اور آپ زندہ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی صورت میں ایک بہترین دولت ابھی تک ہمارے پاس ہے، لیکن اس دولت کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ ہم پر منحصر ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو سورج کی تازہ کرنیں ان کے جذبوں میں کوئی ہلچل پیدا نہیں کرتی۔ خوبصورت صبح کے باوجود ان کے چہرے پر چڑچڑاپن برقرار رہتا ہے۔ خوشگوار ہواؤں کے باوجود ان کے دلوں سے بیزاری دور نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی سے مایوس ہوتے ہیں، یہ ہر دن اور رات کو یکساں سمجھتے ہیں، یہ زندگی کی قدر نہیں کرتے۔ ان کے لیے زندگی میں کچھ بھی نیا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی سے سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ عقل مند شخص کیا کرتا ہے؟ وہ زندگی گزارتا نہیں، جیتا ہے۔ وہ ایک ایک لمحے کو اپنے احساس کے البم میں قید کرتا ہے اور اس سے پوری طرح لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ زندگی کا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ وہ اپنے وقت اور توانائی کو خود پر انویسٹ کرتا ہے۔ وہ کسی انسان کو زندگی میں شامل کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ وہ کسی محفل میں بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس نشست سے میرے خیالات کو کیا خوراک ملے گی۔ وہ کوئی کتاب اٹھاتا ہے تو بھی سوچتا ہے کہ اس کی بدولت میرے علم، امید اور مثبت پن میں اضافہ ہوگا یا نہیں۔ حتیٰ کہ اگر وہ کوئی مووی، ڈرامہ یا ویڈیو بھی دیکھتا ہے تو اس سے پوری طرح مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ ناسمجھ انسان زندگی کو اس ترازو پر نہیں تولتا، وہ بس مزے اور تفریح کے لیے چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اور اس بات سے لا علم ہوتا ہے کہ ریت کی مانند ذرہ ذرہ کر کے اس کے ہاتھ سے زندگی پھسلتی جا رہی ہے اور اس کی سانسوں کا ذخیرہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ آج کے دور میں 75% لوگ کتاب دیکھنا پسند نہیں کرتے، صرف 25% لوگوں کے ہاتھ میں کتاب ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو صارفین کی تعداد 71 ملین ہے۔ یہ لوگ سوشل میڈیا پر کیا کرتے ہیں، اس کا جواب ہم میں سے ہر شخص بخوبی جانتا ہے۔ کتاب اور علم سے دوری ہی کا نتیجہ ہے کہ نئی نسل اہل علم و فکر سے زیادہ شوبز اسٹارز کو پسند کرتی ہے۔ کتاب سے دوری ہی کا نتیجہ ہے کہ معاشرے میں عدم برداشت، تشدد، نفرت اور تفرقہ بازی بڑھ چکی ہے، جو کہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ ایک بہترین، پرامن اور مفید معاشرے کے لیے ہمیں سیکھنے کی طرف آنا پڑے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا یہ سیکھنا ہمیں 3 چیزیں دے رہا ہے۔ نمبر 1، سوچ۔ 3000 سالہ انسانی تاریخ پر تحقیق کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انسان کو سب سے بہترین تحفہ سوچ کا ملا ہے۔ یہ انسان کا ایک بڑا کمال ہے۔
یہ ایسی طاقتور چیز ہے جس نے انسان کو غاروں سے نکالا اور آج وہ چاند تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک ایسا طاقتور جن ہے کہ اگر یہ تبدیلی کا فیصلہ کر لے تو انسان کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ جدید دنیا کی تہذیب اور ترقی کی یہ چکا چوند اسی انسانی سوچ کی بدولت ہے۔ آج بڑے بڑے طاقتور اور بھاری بھرکم جہاز ہوا میں اڑ رہے ہیں، جو کہ آج سے 100 سال پہلے تک ایک ناممکن بات تھی۔ لیکن دو سائیکل میکینک بھائیوں یعنی رائٹ برادران کی سوچ بدلی۔ انہوں نے یہ پختہ عزم کیا کہ ہم نے ہوا میں اڑ کر دکھانا ہے، اور پھر انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ حالانکہ اس زمانے میں ایک اور شخص سیموئل بھی تھا جو جہاز ایجاد کرنے کے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ اس کے پاس باقاعدہ ایک کمپنی اور پروفیشنل ٹیم تھی۔ اس کی کمپنی کو فنڈنگ بھی کی گئی تھی تاکہ ایک ایسی چیز ایجاد کی جا سکے جس کی بدولت انسان ہوا میں اڑ سکے۔ لیکن اس کے پاس وہ جذبہ نہیں تھا، وہ لگن اور تڑپ نہیں تھی جو کہ رائٹ برادران کے پاس تھی، اور اسی وجہ سے وہ غربت اور قسم پرسی کے باوجود بازی لے گئے۔ سوچ کی طاقت کا ایک اور واقعہ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کا ہے۔ اس نے 1961 میں اعلان کیا کہ ہم چاند پر جانا چاہتے ہیں۔ یہ اہم ہدف ناسا کے ریکارڈ میں لکھ کر رکھ لیا گیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ صرف 10 سال کی کوشش کے بعد امریکہ نے چاند پر جھنڈا گاڑ لیا تھا، حالانکہ اس وقت تک زمین بھی پوری طرح ڈسکور نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ انسانی سوچ کا کمال تھا جس نے انسان کو لاکھوں میل دور چاند تک پہنچا دیا تھا۔ معروف ٹرینر روی کانت کہتا ہے کہ 60 سال عمر گزرنے کے بعد انسان کو اس بات پر پچھتانا نہیں چاہیے کہ اس کے گھر کا سائز بڑا نہیں، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، یا پھر اس نے اپنے لیے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، بلکہ اس کو افسوس اس بات پر ہونا چاہیے کہ اس نے وہ کتابیں نہیں پڑھی جو پڑھنی چاہیے تھیں، وہ وقت کے اعلیٰ ترین دماغ کے حامل لوگوں سے نہیں ملا جن سے اسے ملنا چاہیے تھا، تاکہ ان کی داستان سنتا اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا۔ نمبر تو یقین۔ سوچ بدل جائے تو انسان کا یقین بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ یقین جادو کی وہ چھڑی ہے جو انسان کے حوصلوں میں چٹان جیسی طاقت پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے سامنے اندھیرا ہو تب بھی ایک روشن کل اس کو نظر آ جاتا ہے۔ اس کے حالات بدترین ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اچھے دنوں کی آس پر وہ ان سے لڑنے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ انسان کا اللہ کی رحمت پر یقین اس کو گمراہی اور حرام سے بچاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک ٹریننگ کے دوران ایک آفیسر سے کہا گیا کہ پروفیشنل زندگی میں اگر کہیں ایسا موڑ آ جائے کہ حرام آپ کے سامنے پڑا ہو اور آپ کے پاس مکمل اختیار ہو، تو ایک دفعہ اوپر کی طرف دیکھنا اور اس سے کہنا کہ میں یہ تیری خاطر چھوڑ رہا ہوں، تو مجھے اس سے زیادہ حلال عطا کر۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد اس آفیسر نے کہا کہ وہ فارمولا میں نے 10 بار آزمایا، اللہ کی قسم اللہ نے اس حرام سے کئی گنا زیادہ حلال دے دیا ہے۔ نمبر 3، عمل۔ دنیا کا سارا فلسفہ اور حکمت کسی کام کا نہیں اگر وہ انسان کو عمل پر مجبور نہ کرے۔ عمل ہو تو تھوڑا علم بھی بہت ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی وہ عمل زیادہ پسند ہے جو اگرچہ مختصر ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو۔ لیکن عمل نہ ہو تو پھر ہر طرف لائبریریاں ہی کیوں نہ بھری ہوئی ہوں، سب بیکار ہیں۔ اللہ کی مدد بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر وہ تعداد اور وسائل میں کمزور کیوں نہ ہو، اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ لیکن اگر عمل نہ ہو تو پھر طاقت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، وسائل کے انبار لگے ہوں، شکست ہمیشہ بے عمل لوگوں کا مقدر ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم عمل سے خالی ہیں، اور یہی ہمارے زوال کی بنیادی وجہ بھی ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا عقیدہ دنیا کا افضل عقیدہ ہے اور تمہارا مذہب دنیا میں سب سے افضل ہے، تو پھر اپنے عمل سے اپنے دعوے کو درست ثابت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر تمہارا عمل تمہارے دعوے کے برعکس ہے تو پھر تمہیں برتری کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں۔